السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ منصور کے دربار میں ایک بزرگ محمد بن جعفر آیا کرتے تھے۔ خلیفہ ان کی بہت قدر کرتا تھا اور ان کی باتوں سے بہت خوش ہوتا تھا۔ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے اور سفارشیں کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کو بہت مجبور کیا کرتے تھے۔ منصور بھی ان کی سفارش سے بہت تنگ آ گیا اور دربار میں ان کا آنا بند کر دیا۔ محمد بن جعفر کو روکے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، پھر ان کی دل بہلانے والی باتیں یاد آئیں اور صبر نہ ہو سکا۔ اپنے ملازم خاص ربی کو بھیجا کہ جاؤ تم اپنے طور پر ابن جعفر کو سمجھاؤ کہ سفارشیں نہ کیا کریں اور ہم سے معافی مانگیں، ہم انہیں آئندہ آنے کی اجازت دے دیں گے۔ ربی نے جا کر ابن جعفر کو سمجھایا، انہوں نے منظور کیا اور دوسرے دن خلیفہ کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ ابھی شاہی محل کے دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ چند قریشی عربوں نے روک لیا۔ یہ لوگ ہاتھ میں کاغذ کے پرچے لیے ہوئے تھے اور ابن جعفر سے کہا، ہمارے یہ پرچے عرضیاں خلیفہ تک پہنچا دو۔ ابن جعفر نے معذرت کی اور سارا قصہ بیان کیا، لیکن یہ لوگ نہ مانے اور بہت مجبور کیا۔ ابن جعفر نے کہا، اچھا اپنے پرچے ہماری آستین میں رکھ دو۔ جس وقت یہ پہنچے، خلیفہ ایک نہایت سرسبز باغ میں سیر کر رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی کہا، ابن جعفر دیکھتے ہو یہ سبزہ زار کس قدر حسین اور خوبصورت ہے؟ ابن جعفر کہنے لگے، امیر المومنین، خدا حضور کی نعمتوں میں زیادہ برکت دے، اس شہر سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط تمام عرب اور عجم میں کبھی کسی نے نہیں بنوایا، لیکن حضور اجازت دیں تو عرض کر دوں کہ اس میں ایک کمی ہے۔ منصور کہنے لگا، وہ کیا؟ ضرور بتاؤ۔ ابن جعفر نے کہا، وہ یہ کہ سارے بغداد میں میری ذاتی جائیداد اور زمین بالکل نہیں ہے۔ منصور کہنے لگا، آپ کا دل خوش اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم نے 3 قطعے آپ کو عنایت کیے۔ ابن جعفر کہنے لگے، خدا کے حضور کے عمر اقبال میں برکت دے، حضور کا سس شریف اور سخی بادشاہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ غرض دن بھر اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ شام کو ابن جعفر گھر جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ آستین سے پرچے گرے۔ یہ جھٹ جھک کر انہیں اٹھانے لگے اور یہ کہتے جاتے تھے، تم نامراد واپس ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ منصور نے ہنس کر پوچھا، یہ کیسے پرچے ہیں؟ ابن جعفر کہنے لگا، جی حضور کچھ نہیں۔ منصور نے کہا، نہیں بتائیے۔ ابن جعفر نے سارا قصہ بیان کر دیا، پھر کہا کہ حضور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، یہاں شریفوں کے سوا کون آ سکتا ہے؟ منصور نے پرچے لے لیے اور سب کی حاجتیں پوری کر دی۔ ابن جعفر کی طرح تم بھی ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا خیال رکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔